اور اس کے بعد دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی ہر سال مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، صرف 3 دن 3 تاریخوں میں کروڑوں کروڑ جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ان کا خون بہا دیا جاتا ہے، گوشت کو بانٹ دیا جاتا ہے، کیا فائدہ ہو؟ کروڑوں روپے کی ملکیت اس کو جمع کیا جاتا، یونیورسٹیاں بنائی جاتی، کالج بنائے جاتے، مکاتب بنائے جاتے، مدارس بنائے جاتے، رفاہ عام میں خرچ کیا جاتا، غریب بچیوں کی شادی کی جاتی، تو کیا فائدہ نہیں ہوتا؟ یہ ایک اعتراض، عقل پرستوں کا اعتراض۔ لیکن مسلمانوں ذرا دیکھو شیطان کی چال کیا ہوتی ہے، نجاست پہ ایک اچھا سا لیبل لگاتا ہے، نجاست کے اوپر ایک چاندی کا ورق لگاتا ہے اور آپ کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ آپ سمجھ لیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ذہنوں کو حاضر کرنا ہوگا۔ 2 باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے کسی بھی چیز کی صورت اور ایک ہے کسی بھی چیز کی حقیقت۔ یاد رکھیں، صورت ایک بالکل الگ چیز ہے اور حقیقت ایک بالکل الگ چیز ہے۔ جہاں پر صورت پائی جائے گی وہاں حقیقت پائی جائے گی، جہاں حقیقت پائی جائے گی وہاں صورت پائی جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حقیقت پائی جائے اور صورت نہ پائی جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صورت پائی جائے اور حقیقت نہ پائی جائے۔ جب جب اور جہاں جہاں حقیقت پائی جائے گی اس کے پیچھے ایک صورت ضرور پائی جائے گی، یہ بات ناممکن ہے کہ صورت نہ ہو اور حقیقت مل جائے۔ اب اس کی مثال آپ سمجھیں، بات تھوڑا سا مشکل ہے، ذہن حاضر رکھیے گا۔ انسان کب تک زندہ ہو؟ انسان کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک اس کے جسم کے اندر روح باقی ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو انسان کا جسم بے قابو ہو جاتا ہے، جسم کی حیثیت ایک مردار کی ہو جاتی ہے۔ ایک انسان ابھی تھوڑی دیر پہلے چل رہا تھا، کھا پی رہا تھا، بات کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم سے روح نکل گئی، وہ بولتا نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے، ابا جان چچا بول رہے تھے ابھی، بھائی صاحب ابھی چل رہے تھے، اتنی جلدی خاموش کیوں؟ بولتے کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لوگ کیوں جمع ہیں؟ ان کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا خود سے نہیں چل سکتے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بیٹا یہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے، ان کی روح نکل گئی، اب ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے، ان کے اعضاء کام نہیں کر سکتے، اب یہ مجبور محض ہیں، کوئی اٹھا کر کے لے جائے، قبر تک پہنچا دے، کفن پہنا دے تو اس کا احسان ہوگا، ورنہ یہ ایک نعش ہے جو پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں انسان کا وجود، ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، پیر بھی ہیں، تمام اعضاء ہیں، ابھی روح نکلی ہے، لیکن کیا ہوا اچانک سے؟ آنکھ قوت بینائی سے محروم ہے، کان قوت سماعت سے عاجز ہیں، زبان قوت گویائی سے محروم ہے، کیوں نہیں بول پا رہا ہے؟ کیوں نہیں سن پا رہا ہے؟ جواب یہی ہوتا ہے کہ روح نکل گئی۔ انسان کے جسم کے اندر، اس ڈھانچے کے اندر جو پوشیدہ ایک روح ہے، وہی روح جو ہے وہ انسان کی حقیقت ہے۔ جب تک وہ حقیقت نہیں پائی جائے گی تب تک انسان کی صورت نہیں پائی جا سکتی ہے، اور جب تک انسان کی صورت نہیں پائی جائے گی تب تک انسان کی حقیقت بھی نہیں پائی جائے گی۔ تو آپ نے یہ 2 چیزیں سمجھی، ایک انسان کی صورت ہے جو اس کا جسم ہے، اور ایک انسان کی حقیقت ہے جو اس کے اندر موجود ایک روح ہے۔ اگر روح نہ ہو تو انسان کا جسم بھی گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی صورت نہ ہو تو اس کی حقیقت بھی پائی نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ قربانی کا دن ہے۔ اب آپ دیکھیں
جس طریقے سے میں نے ایک ضابطہ قائم کیا کہ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، حقیقت بغیر صورت کے اور صورت بغیر حقیقت کے نہیں پائی جا سکتی۔ اب آپ قربانی کے فلسفے کو عقل میں لائیں۔ قربانی کی صورت کیا ہے؟ ایک جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور اس کی گردن پہ چھری پھیر دینا، خون کو بہا دینا، یہ قربانی کی صورت ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ قرآن اٹھائیں، اللہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قربانی کی روح جو ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ تقوی ہے۔ یاد رکھیں، قربانی کی حقیقت کا وجود اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قربانی کی صورت نہ پائی جائے۔ تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حقیقت بغیر صورت کے نہیں پائی جاتی۔ تو قربانی کی صورت کیا ہے؟ قربانی کی صورت یہ ہے کہ آدمی ایک جانور کو قبلہ رخ لٹا کر کے ذبح کر دے، اور قربانی کی حقیقت میں نے قرآن کی آیت سے آپ کو بتایا وہ تقوی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب تک قربانی کی صورت نہیں پائی جائے گی اس وقت تک اس کی حقیقت نہیں پائی جائے گی، کیونکہ جہاں پر صورت کا وجود نہیں ہوگا یقین جانیے وہاں پر حقیقت کا وجود نہیں ہو سکتا۔ جب تک صورت نہیں پائی جائے گی حقیقت پائی ہی نہیں جا سکتی۔ تو قربانی کی ایک صورت ہے، وہ صورت کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا۔ عقل کے پرستار آپ سے کہتے ہیں کہ قربانی کی صورت کو چھوڑ دو، حقیقت کو باقی رکھو، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حقیقت بغیر صورت کے پائی نہیں جا سکتی۔ صورت جب تک نہیں ہوگی تب تک حقیقت ہو ہی نہیں سکتی، اور صورت جانور کو ذبح کرنا ہے۔ آج اقوام عالم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے قیمتی مال کو ذبح کرو، جانوروں پر ظلم نہ کرو، ان جانوروں کو بچاؤ اور قربانی نہ کرو۔ تو آپ ان سے کہیے کہ جب تک کسی چیز کی صورت پائی نہیں جاتی تب تک اس کی حقیقت کا وجود نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے پہلے ہم صورت کو اپنائیں گے، بعد میں اس کی حقیقت آئے گی۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آپ کے ذہن میں ایک اعتراض آتا ہے کہ ہر چیز کی حقیقت تقوی ہے، نماز کی حقیقت بھی تقوی ہے، زکوٰۃ کی حقیقت بھی تقوی ہے، قربانی کی حقیقت بھی تقوی ہے۔ جب تمام چیزوں کی حقیقت ایک ہے تو قربانی کی جو حقیقت ہے اس کو جانور ذبح نہ کر کے نفلی نمازوں سے حاصل کر لیا جائے، صدقات کے ذریعے حاصل کر لیا جائے، زکوٰۃ کے ذریعے حاصل کر لیا جائے، تو اب آپ اس کا جواب سمجھیے۔ دیکھیے، روح، انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے، ایک روح گھوڑے کے اندر ہوتی ہے، ایک روح چوہے کے اندر ہوتی ہے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، کیا انسان کی روح گھوڑے کی روح دونوں کی برابر ہے؟ کیا وہ روح جو انسان کے اندر موجود ہے وہی گھوڑے کے اندر بھی ہے؟ جو روح گھوڑے کے اندر ہے وہی چوہے میں موجود ہے؟ ایسا نہیں، چوہے کی روح الگ ہے، گھوڑے کی روح الگ ہے، انسان کی روح الگ ہے، لیکن سب کو کہا کیا جائے گا؟ سب کی ارواح کو روح کہا جائے گا، سب کی زندگی کو زندگی کہا جائے گا، حیات کا نام دیا جائے گا، لیکن سب کی حیات، سب کی زندگی الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی بھی ایک روح ہے، زکوٰۃ کی بھی ایک روح ہے، قربانی کی بھی ایک روح ہے۔ سب کی ارواح کو، سب کی حقیقتوں کو حقیقت کہا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کی روح الگ ہے، قربانی کی روح الگ ہے۔ اسی طریقے سے نفلی نمازوں کی روح اور ان کی حقیقت الگ ہے۔ تو ایک چیز دوسری چیز کا قائم مقام ہرگز نہیں بن سکتی۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اپنے مال کو جمع کر کے غریبوں پر خرچ کر دوں، قربانی نہ کروں، تو یاد رکھیے نہ تو اس کی جانب سے قربانی کافی ہوگی، نہ اس کا واجب ادا ہوگا، اور نہ ہی وہ سنت ابراہیموں کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ تو قربانی کی یہ جو صورت ہے، یعنی جانور کو ذبح کرنا، جب تک آپ اس عمل کو انجام نہیں دیں گے اس وقت تک قربانی کی حقیقت، یعنی اس کے پیچھے پوشیدہ جو قربانی کی حقیقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں خون کو بہانا ہے، وہ نہیں پایا جا سکتا۔ تو یہ دو اعتراضات آپ کے سامنے آئے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ قربانی شخصیت پرستی ہے، آپ نے اس کا جواب سمجھ لیا۔ دوسرا اعتراض آپ کے سامنے یہ آیا کہ قربانی کا عوض مال جمع کر لیا جائے اور جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے۔
تیسرا اعتراض ایک اور ہوتا ہے